الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں بیان کیا گیا تھا کہ کن اسباب کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے۔ پہلا سبب انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ یہ سوچنے اور سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فَصَبَّ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خوب غور سے دیکھ رہا ہے، تاک لگا کر خوب توجہ سے دیکھ رہا ہے، کہ جیسے شکاری شکار کرتے وقت گھات لگاتا ہے اور اپنی آنکھیں نہیں جھپکتا کہ کہیں شکار اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کا یہ سمجھنا، انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہونا کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کا یہ سوچنا اور سمجھنا غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہو یا دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہو، چھپ کر کرتا ہو یا کھلم کھلا کرتا ہو، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ انسان کو چاہیے کہ انسان چاہے کھلم کھلا گناہ کرے یا چھپ کر کے گناہ کرے، انسان کو تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا سبب اور دوسری وجہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے، لہٰذا گناہ کر لیتا ہوں۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا بھید اور کیا راز چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ انسان کا یہ سوچنا کہ میرے گناہ کا کسی کو علم نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری چیز اور تیسری وجہ، تیسرا احساس انسان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں تنہا ہوں لہٰذا گناہ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، انسان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے۔ تم تین ہوتے ہو، چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں، چار انسان ہوتے ہیں، پانچواں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ اور چوتھا احساس انسان کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس کے جیسا کوئی پکڑنے والا نہیں، اس کے جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں۔ تو انسان کا یہ سوچنا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں۔ کوئی اچھے عمل کرے گا اس کا انجام پائے گا، اور کوئی برا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام دیں گے۔ تو ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر 4 گواہ چھوڑے ہیں۔ پہلا گواہ اس کا نامہ اعمال، کہ اس کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا
انسان یہ کہے گا کہ اس کتاب میں میرا کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، میرا کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اس میں محفوظ ہے۔ اور دوسرا کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ انسان کی نگہبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس کی ہر ادا کو لکھ رہے ہیں، جو بھی انسان کرتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور تیسرا گواہ ہے اس کے اعضاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر تالا لگا دیں گے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کے اعضاء بات کریں گے کہ میرے ذریعے سے اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اور چوتھا گواہ ہے زمین، کہ زمین خبریں بیان کر دیں گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اب اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تجاویز بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ اے حضرت میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، لیکن گناہوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کوئی ایسا طریقہ بتلا دے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ تو حضرت نے اس کے لیے تجاویز بیان فرمائی کہ میں تجھ کو ایک طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ ایک کام کر کے اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا، کہ تجھے اللہ نہ دیکھے، ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر۔ تو اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی انسان ہوتا ہے وہاں تو اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے اوجھل کیسے ہو جا سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر دوسری ترکیب اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دینا کہ ایک کام کر کے تو اللہ کا کھانا نہ کھایا کر، اللہ نے جو غلات جو اناج اگایا ہے تو اس کو نہ کھایا کر، پانی نہ پیا کر، اور کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھاتا تھا اور نہ گناہوں کو چھوڑتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کھائے بغیر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تیرے پاس آئیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ اجازت لے کر کے آئیں، ان کو کہہ دینا کہ تھوڑا ٹھہر جائے، کہ میری سانسوں کو ابھی نہ نکالے۔ تو اس نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ملک الموت آتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر چوتھی تجویز اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب تجھ کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو منکر نکیر سے کہہ دینا کہ میرے پاس اجازت لے کر آنا، کہ میرے سے جب سوال کرنے آئیں گے تو اجازت لے کر آنا۔ تو اس نے فرمایا کہ حضرت میں ان کو کیسے جواب دے سکتا ہوں، ان کو فرشتوں کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اجازت لے کر آ جانا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر ایک آخری تجویز یہ ہے کہ جب میدان حشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو کھڑا ہوگا، تو کہہ دینا کہ فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے فرمایا کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ تو اب لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے بھولے بھالے انسان، جب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تیری کوئی مجال نہیں ہے، تو پھر اتنے بڑے پروردگار کے سامنے تو گناہوں کو کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے تجھے کھانے کے لیے رزق دیا ہے، اتنی لمبی چوڑی زمین دی ہے بسنے کے لیے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے حکموں پر کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں پر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں۔ ایک درخواست اور ضروری بات آپ حضرات سے یہ کرنی ہے کہ آپ کی مسجد میں کچھ کام چل رہا ہے، اس میں آپ حضرات تعاون کریں۔ ہم اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں، اپنے گھروں کو اچھا کرتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر کام ہوتا ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے قاری صاحب کچھ عرض کریں گے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اس میں آ جاؤ نا، آپ کی خالی پڑی ہے، یہ آپ سے یہ جو حضرات پیچھے